शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था, जो आमरीत का दौर में हुआ था, क्या ये एक सेफ और साउंड जजमेंट है? और अगर नहीं तो इसका रेमेडी क्या? और मेरा पूरा उम्मीद है इस आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ हमें देंगे, और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है, उस दाग को भी धोएंगे। और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था आज कि जो दाग हमारे बाकी इदारों पे है किसी एक शख्स की फैसलों की वजह से, वो इन इदारों से भी वो दाग धोने का एक मौका हमें नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि इस जुडिशल रेफरेंस के थ्रू, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, कि कम से कम तारीख दुरुस्त करने के लिए, कम से कम ताकि हम एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर सके कि जो माजी में हुआ है वो ये है, गलत था। आगे जाके मुस्तकबिल, ताकि हम मुस्तकबिल की तरफ देख सके और हर कोई ये कह सके कि आगे जाके चाहे हमारा आला अदलिया हो या कोई और इदारा हो, वो इस किस्म का संगीन जुर्म जो है ये दोहराया नहीं जाएगा। तो मैं इस लिहाज से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल केस है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब थी कि अपनी वालिद को वो इंसाफ दिलवाए, और ये सदर ज़रदारी का हम शुक्रगुजार हैं कि जब वो सदर थे तो ये रेफरेंस जो भेजा गया उसने एक रास्ता, एक मौका हमें फराहम किया है। और उम्मीद ये कि जो इंसाफ बेटी की वालिद को तो नहीं मिल सका, नवासा को वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ दिया जाए। यही हमारा उम्मीद है। एंड आई मस्ट से कि ये तो मैं हर हियरिंग पे आया हूँ, एंड जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर हमारा जस्टिस के है उस पे मैं बहुत इम्प्रेस्ड होता हूँ कि जिस तरीके से ना सिर्फ कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से, मगर तारीख के हवाले से वो सारे जो फैक्ट्स, जो फिगर्स, जो पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जैसे देयर ऑन द टिप्स ऑफ देयर फिंगर्स। और साथ साथ इस बात की भी बहुत खुशी मुझे महसूस होता है कि ये जो केस सुना जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख में जो पहला खातून सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है वो भी इस केस में मौजूद है। तो आप देखिए कि तारीख कितना एक खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता है। ये जो लड़ाई, जो जिद्दोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, फिर सदर ज़रदारी ने की, यहाँ कभी बेगम नुसरत भुट्टो की केस का कोट किया जाता है, तो जिद्दोजहद जो है वो एक दिन पे मुकम्मल नहीं होता, ये मुसलसल करना पड़ता है, और अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ किया जाएगा। योगी साहब से या अली फुरकान एक प्लीज उनको कमान, लेट देम डू वन बाय वन। उठाया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भुट्टो की कत्ल को जो है फांसी को कत्ल करार दे देती है तो आप उसकी किसास या रेमेडी का मुतालबा नहीं करेंगे? किसास और रेमेडी को तो सवाल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, अगर आप इस बात मानते हो कि कत्ल का कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं है, तो एक जो तरीका जो हम रेमेडी निकाल रहे हैं वो तो जुडिशियल रेफरेंस का है, जो मेरे नज़र में एक दूसरा एवेन्यू मौजूद है मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस ओपिनियन का जो भी हो, ये फैसला दे या ना दे,
اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز کو غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ لمیٹیشنز نہیں ہے تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہے، then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto؟ اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے، مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں، اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایوینیو نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں، میں تو انصاف مانگوں گا، اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ این آئی فار این آئی، تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا۔ پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے، چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ یا دوسرے ادارے، ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے، اس قسم کی داغ نہ لگیں، تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے، مگر جو ساتھ میرا خیال میں، اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے، مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ ذوالفقار، اس کے بعد آپ ذوالفقار، جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بھیجے گا یہ بھی اگر بتائے جاتے تو میں مجبور ہو کے پھر آپ کی طرف جی جمانی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ شاید نواز سے کوئی انصاف مل جائے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے اور ابھی بھی الیکشن سے پہلے لگا اور آج لگا ہے، تو اب اس کی آپشن آپ کیا دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہیں شاید میں تو امپیشنٹ نہیں ہوں، میں بہت پیشنٹ ہوں۔ آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں، لیکن اب ڈیلے ہو گیا، الیکشن گزر گیا، اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں، پھر اب الیکشن کے بعد یہ آئی ڈونٹ نو بٹ one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case that they're listening to. تو اتنا آپ کو اسپیس دینا چاہیے۔ بلاول صاحب، بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے۔ کس اسٹیبلشمنٹ نے کیا آج اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہیں ہے؟ جان صاحب، آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ جماعت کے اوپر تمام سیاستدان نہیں تمام کا نام آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے، آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا، ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ، آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں، تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ جی بلاول صاحب، مسٹر چیئرمین خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ جی مسٹر چیئرمین، سوال سن لیجیے گا مسٹر چیئرمین۔ چیز پہ سودا کیا میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ سے بڑا پارٹی، سر آپ سمیت سے پارٹی تمام مسٹر چیئرمین، ایسے نہیں چلتا، ایسے نہیں چلتے۔ جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں، میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں۔
کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی سے تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا؟ کی کیوں آپ نے سر؟ وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے، وہ دوسرے سوال ہے نا، بس خدا اس کا نہیں بنتا ہے. تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ برے مہربانی ثبوت لے کر آئیں، ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. چیئرمین سوال ہے، میرا نام مدثر حسین ہے، میں خیبر ٹی وی سے ہوں. کوشچن آپ سے یہ ہے، while you are campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے، بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے، میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں، اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. مگر آپ عوام کا دانش مندی، عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی، وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے. تو یہ عوام کا جو میسج ہے، وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں. وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو، نہ نون لیگ کو، نہ پیپلز پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور اس پروسیس کو، جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take. کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے، کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے. اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آپس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے، اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے، اپنا وفاق کو بچا سکے، اپنا معیشت کو بچا سکے. مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں، اس پورا تقسیم میں، جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے، وہ ڈائیلاگ اور کمپرومائز. آپ کا سوال بہت اچھی سوال ہے، اور یہی ہم امید رکھتے ہیں، خاص طور سے فیمیل جو رپورٹرز ہیں کہ وہ مردوں سے تو بہتر ہی پرفارم کرتے ہیں. آپ کی سوال بہت اچھی ہے. اس کے 2 کمپوننٹس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ہو چکے ہیں، اور جو ہم پاکستان میں یا 11-12 دن شاید، اور جو پاکستان کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیجیٹمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر. جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے، یہ تو ایک بہت مزے کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لارجسٹ تو وہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں. تو اگر وہ سنگل لارجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے، مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے. دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، CC کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں دوسرے تو آئے ہی نہیں، جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم مل کے بات کرتے ہیں. مگر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا. میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دوں؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے، یہ جو سست روی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ
इस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है, और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरा ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा। मगर दूसरे के जल्दी होगा, मेरा अपना और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की, जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर इतना आपको बता सकता हूँ कि वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फ़ायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। आपको शायद पसंद नहीं है मेरा बातचीत, तो मैं चलता हूँ। अगर एक नहीं होगा तो मेरा एक सवाल है, वो ये मैं नहीं ले रहा हूँ सवाल, तो चलो आप कैमरा से नहीं भाई चुप हो जाओ। क्या चुप हो जाओ, चाहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक एक करके पूछे, वरना मैंने ये केस सुनाया। मैं कहता हूँ रेफरेंस जो है वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में आया था। अगर इस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट वापस अपनी एडवाइस सदर के पास भेजती है तो आप मौजूदा सदर से कोई अच्छाई की उम्मीद रखते हैं? साथ साथ मैं आई डोंट सी दिस हैपनिंग। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजेगा वापस, क्यों भेजेगा वापस? मेरा नहीं ख्याल है कि वापस जाएगा। जहाँ तक इस सदर से क्या उम्मीद रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि अब इस स्टेज पे जो सदर साहब अब कोई ऐसा फैसला नहीं देगा जिससे मैं नाराज हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।